دوسرا جو عنوان ہے آخرت کے سلسلے میں، آخرت کے بارے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، آخرت کو قرآن نے غد کہا، غد 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 کے معنی کیا؟ کل. فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. اب جب کل کے لیے ہر انسان غور کرے گا، دیکھے گا، تو دیکھنے کے بعد کیا کرے گا؟ اس لیے کہ کل کی فکر کرنے والا صرف انسان ہے. انسان اکیلا وہ ہے جو ہمیشہ کل کی فکر کرتا ہے. کوئی بھی جانور کل کی فکر نہیں کرتا. ہر جانور آج کی فکر کرتا ہے، کل کی نہیں. لیکن انسان کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کل کی فکر کرے گا. کل کیا ہوگا، کل میرے بچوں کا کیا ہوگا، کل میری بیوی کا کیا ہوگا، کل میرا کیا ہوگا، کل میرے کھانے کا کیا ہوگا، میرے پہننے کا کیا ہوگا، میرے سفر کا کیا ہوگا، میری صحت کا کیا ہوگا، میرے وارثین کا کیا ہوگا. وہ کل اتنی دور تک سوچتا ہے کہ بعض لوگ بیچارے اتنا جمع کر کے مرتے ہیں آخرت سے غافل ہو کر کہ ان کے 7 پیڑھی تک وہ کھائے تب بھی ان کا مال ختم نہیں ہوگا. کتنا کھاتے، کتنا کھا لیں گے بھی؟ کوئی کتنا کھا لے گا؟ جتنا پیٹ اتنا کھائے گا. لیکن نسل نسل تک جیے جیسا جمع کر لیتے ہیں. کیوں؟ کل کا ڈر، کل کا ڈر، کل کا ڈر، کل کا ڈر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کے مزاج کو مد نظر رکھ کر وہی جملہ استعمال فرمایا، فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. ہر ایک انسان جس طریقے سے اپنی زندگی میں کل کی فکر کرتا ہے، اس سے اللہ یوں کہتا ہے وہ جو حقیقی کل ہے اس کی بھی فکر کرے. مرنے کے بعد کی زندگی جو حقیقی کل ہے اس کی فکر کرو. اس کی تو فکر تم کرتے ہو، کل میری بچی کی شادی ہوگی، بچی پیدا ہوئی ڈپازٹ، پیدا ہوتے ڈپازٹ، اور ڈپازٹ کر کے وہ اس بچی کے سلسلے میں فکر مند رہتے ہیں. ابھی سے کوشش. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو ہمیں جو بوجھ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے وہ تم اپنے آپ پر کیوں کوئی عقابت فرماتے ہیں؟ ہمارے اللہ کے ذمے جو کام ہے تم اپنے ذمے مت لیا کرو. اللہ کے ذمے کیا؟ نسلوں کی عزت دینا، نسلوں کو پالنا. جیسے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سے جب پوچھا گیا، آپ امیر المومنین ہیں لیکن آپ کی اتنی بچیاں ہیں، 6-7 بچیاں، اور آپ نے ان کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. بڑے آزمائش کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے کہا، اشارہ کرتے ہوئے، هو يتولى الصالحین، اشارہ کیا اللہ نیک لوگوں کا رکھوالا ہے، والی ہے، مددگار ہے، نگراں ہے، نگہباں ہے. میں نے میرے بچوں کو نیک بنایا، اور نیک کبھی ذلیل نہیں ہوتے. نیک کبھی ذلیل نہیں ہوتے. تو وہ سرمایہ کل. فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ. ہم لوگ ظاہری کل کے بارے میں سوچتے ہیں، حقیقی کل کے بارے میں نہیں سوچتے. تو جمانا منع نہیں ہے، لیکن اگر دیندار بنائے بغیر جمع کر چھوڑ دیے تو وہ عیاشی میں، فحاشی میں محنت سے کمایا ہوا مال تباہ کر دیں گے. اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا تمہیں کل کی فکر ہے ہمیشہ، فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. کل جو حقیقت میں آنے والا ہے، قبر کا کل حقیقت میں جو آنے والا ہے، حشر کا کل کا دن جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہو، اس کے بارے میں بھی فکر کرو.
اس کے بارے میں بھی سوچو، اس کے بارے میں بھی غور کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. خیر انشاءاللہ بقیہ تفصیلات آئندہ بتائیں گے. ابھی اس وقت میں چند سوالات ہیں جن سوالات کے سلسلے میں کچھ ضروری جوابات دینا ہے. شب معراج کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ دیکھو، ایک ہے رسم و رواج، ایک ہے شریعت اور سنت. دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک رسم و رواج ہے، ایک سنت و شریعت ہے. سنت و شریعت میں جو کرنے کو کہا گیا وہ کریں، جو کرنے کو نہیں کہا گیا وہ نہ کریں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک صحابی اعرابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں معلوم کیا تو آپ نے اس کا جواب دیا، 5 وقتہ نماز پڑھو، رمضان کا روزہ رکھو، اللہ مال دے تو زکوٰۃ دو، اور دے تو حج کرو. تو انہوں نے پوچھا حضور اس کے علاوہ کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، نفل کے طور پر اگر کچھ نمازیں پڑھنا چاہتے ہو، روزہ رکھنا چاہتے ہو، رکھ سکتے ہو. الا ان تطوع، الا ان تطوع. تو انہوں نے یوں کہتے ہوئے گئے لا ازید علی ھذا ولا انقص. حضور جو آپ نے ہمیں فرمایا اس سے ذرا برابر بھی نہ ہم اضافہ کریں گے نہ کمی کریں گے، جیسے آپ نے کہا ویسے ہی کریں گے. تو آپ نے فرمایا جنتی کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو. جنتی کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو، جو بندہ جا رہا ہے یہ جنتی ہے. سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے جو کہا لا ازید علی ھذا ولا انقص، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب میں اپنے طرف سے کوئی انکریز ڈکریز نہیں کروں گا، جیسا آپ بولتے ویسا کروں گا. اب ہم لوگوں کو دیکھنا یہ ہے کہ اسی طرح شب معراج صحابہ کے زمانے میں بھی آیا، تابعین کے زمانے میں بھی آیا، اب تک بھی آ ہی رہا ہے مستقل جب سے شب معراج ہوا. اس دن صحابہ کا عمل کیا تھا؟ جس دن شب معراج کا دن ہے اس دن صحابہ کا عمل کیا تھا؟ رات کو کیا تھا، دن میں کیا تھا؟ جب ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں حضور کے زمانے میں، معراج کے بعد ہی تو آپ تشریف لائے مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ میں کوئی بھی معراج کے دن کا ذکر ہی نہیں ہے. نہ اس کا ذکر ہے، نہ اس کے بارے میں مذاکرہ ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی اہتمام ہے. کبھی پوچھ لیا کسی نے معراج کے بارے میں، حضور نے روایت بیان کر دی، معراج میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. لیکن معراج کے دن کیا کرنا چاہیے وہ کسی نے بھی نہیں کہا، نہ حضور نے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، تبع تابعین. تو پتہ چلا معراج میں اکٹھا ہونا، معراج میں عبادتیں کا اہتمام کرنا، معراج میں نماز تاخیر رکھنا، معراج کی رات سحری کرنا، دوسرے دن روزہ رکھنا، یہ سب کے سب غیر ضروری کو ضروری قرار دینا، غیر شرعی کو شرعی قرار دینا، غیر مسنون کو سنت قرار دینا، یہ بگاڑ ہے. یہ بگاڑ کا گناہ ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں کہ بعض مرتبہ ہم لوگ کسی نیکی کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں. نماز پڑھنا نیکی ہے ضرور، بیان سننا نیکی ہے ضرور، لیکن ایسی نیکی جو نیکی آئندہ چل کر رسم بن جائے یہ گناہ ہے. کیوں؟ ایک آدمی کسی ایسی بدعت کو، ایسی رسم کو شروع کر مر گیا
تو جب تک یہ لوگ اس رسومات کے شکار رہیں گے پورا اس کے سر پر گناہ ہوگا. اس لیے ابھی سے ہم یہ اہتمام کریں کہ معراج کا ہم کوئی اہتمام نہیں کریں گے، نہ کھانا پکائیں گے، نہ رات کو جاگیں گے، نہ نیا کپڑا پہنیں گے. جب آپ خود اہتمام کرنا چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ دھیرے 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 خاندان سے یہ رسومات ختم ہو جائیں گے. اس لیے کوئی روزہ نہیں رہی ہے. اگر کوئی بیچارہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا عادی ہے، مہینے کے 3 روزے، تو وہ اگر رکھ لیا وہ الگ بات ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن مستقل معراج کے دن سحری کر کے روزہ رکھنا یہ منع ہے. رسومات کو وجود میں لانے کا یہ سبب ہے، اس لیے علماء نے اس کو منع کیا. رات کو نماز اور عبادت کرنا کیسا ہے؟ رات کو تہجد پڑھنے کا حکم ہے. فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ چادر اوڑے ہوئے تھے، آپ کیا کیجیے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات بھر نماز مت پڑھیے بلکہ تھوڑی دیر نماز پڑھیے. تو رات میں نماز اور عبادت کرنا یہ تہجد کے برابر ہے، تو خوب کریں. لیکن رات کی عبادت کہیں فجر سے غافل نہ کر دیں، اس کا خیال رکھیں. رات میں عبادت کرتے کرتے فجر گول ہو گئی، رات کی عبادت کیے فجر کی نماز کو اٹھے ہی نہیں، یہ بری بات ہے. ہاں رات کو اٹھے، نماز پڑھے، پھر سوئے، پھر فجر کو اٹھ گئے، کوئی حرج نہیں. اور رات میں تہجد کی نماز جو پڑھی جاتی ہے اللہ کی یہاں بہت مقبول ہوتی ہے. اور وہ بھی کب؟ علماء فرماتے ہیں عشاء کے فوراً بعد تہجد نہ پڑھیں، بلکہ عشاء کی نماز کے بعد آپ آرام کر لیں. سو کر اٹھ کر پڑھنے کا نام تہجد ہے، مسنون طریقہ ہے. سو کر اٹھ کر پڑھیں اور آپ نیت کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ کھلوا دے گا. یہ آزما کر دیکھیں. میں بھی کئی بار اللہ تعالیٰ سے نیت کر کے سوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جگہ دیتے ہیں. ٹرین میں ایک بار سٹاپ 4:40 کو سٹاپ. اب 4:40 کو کون اٹھائے گا بھی؟ رات کو تو ہم سو رہے ہیں. اب ہم نے نیت کیا اللہ 4:10 کو اٹھا دیجئے. حکم تو اللہ کا ہے. نیند کا آنا اور نیند سے بیدار ہونا کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ آپ یقین مانیے ٹھیک 4:10 کو ایسی نیند بیدار ہوئی، اس کے لیے کوئی سبب بھلا بنا دیتے ہیں. دیکھیں تو برابر جو نیت کرے اس کے برابر 4:10. تو ہم نیت کر کے سوئیں اور سو کر انشاءاللہ تہجد میں اٹھ کر نماز ادا کریں، 8 رکعت نماز پڑھیں، پھر آرام کر لیں. عرفات کا میدان سے مٹی یا پتھر لانا چاہیے یا نہیں؟ بھائی یہ سب بعض ایسے نادان لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں عرفات، جیسے میں نے کہا حضرت آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی، وہاں سب عرس نوشو کے نامہ لکھ گئی، اور کہتے ہیں کہ جن کا نام ہم لوگ عرفات کے پتھر پہ لکھ دیں گے تو ان کی ملاقات حشر کے میدان میں ہوگی. اس لیے کہ عرفات تو وہیں قائم ہونے والا حشر کا میدان. اور دوسری بات، جن کے دلوں میں محبت نہیں، نام لکھ دیں گے ان کے دلوں میں آدم حوا کی طرح اللہ محبت ڈال دیں گے. تو عجیب عجیب عقیدے پر لوگ نام پورا عرفات کے پتھروں اور لکھنے والے پورے ہندوستان کے لوگ، ہندوستان پڑوس ملک پاکستان، ہو سکتا کچھ لوگ بنگلہ دیشی ہوں، سب یہی کہ وہ نامہ دیکھے تو معلوم ہو رہا ریشمہ کرشمہ، یہ سب نامے یہیں رکھتے ہیں، وہاں کا رکھتے ہیں. یہ پھر وہاں سے پتھر مٹی لانا یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے.
عرفات کی مٹی لانا، عرفات کے پتھر لانا اور اسے لا کر لوگوں کو زیارت کرانا، یہ بھی ایک رسم ہے، رواج. دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، اسلام میں برکت کا انکار نہیں ہے، بیکار حرکت کا انکار ہے. برکت کا انکار نہیں، بیکار حرکت، یہ حرکت، وہ حرکت، ایسی حرکت، ویسی حرکت، یہ منع. یہ اگر آپ ایک مرتبہ لائیں گے، آپ کے پورے خاندان والے لائیں گے، پھر عرفات کے پتھر، عرفات کے پتھر، عرفات کا پتھر، کیا ہے بھی، کیوں لائے بھائی؟ حقیقت میں جیسے یہ ایک مٹی ہے، ہاں البتہ خاک شفا ایک جگہ ہے مدینہ منورہ میں، وہاں سے اجازت دے دیا، پھر بھی اب منع کر دیا سختی کے ساتھ، خاک شفا کوئی نہیں اٹھا سکتا. خاک شفا میدان ہے، وہاں پر آپ علیہ السلام نے کھجلی والوں سے کہا تھا کہ تم یہاں کی مٹی اٹھا کر لگاؤ، شفا ہو جائے گی، تو وہ لگائے تھے شفا. علماء فرماتے ہیں یہ حضور کو وحی ہونے پر وہ خاک شفا ہوا ہے، اور اس کے بعد نہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ مٹی اٹھا کر لگاؤ. تو پتا چلا وہ ٹائم کے لیے ان لوگوں کے لیے اللہ کا حکم تھا، اللہ نے کہا انہوں نے کیا، نہ اس سے پہلے اللہ کا حکم تھا نہ اس کے بعد اللہ کا حکم. تو جب اس کے بعد کبھی صحابہ نے اس خاک شفا کو اٹھا کر استعمال نہیں کیا تو علماء فرماتے ہیں اس کی طرف توجہ دینا بھی منع ہے، اس کی طرف اس کو لا کر استعمال کر. جب خاک شفا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ جب لوگوں نے شفا حاصل کرنا ثابت ہے، تو جہاں عرفات کے سلسلے میں کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے، تو ایسے موقع پر تو یہ بھی لانا بدرجہ اولا منع ہے. تو ایسے سب نئے نئے چیزیں کا ہم لوگ ہرگز رواج نہ ڈالیں، ورنہ یہ رواجیں ہماری اصل سنت کو ختم کر دیں گی. اللہ تعالی ہمیں شریعت